امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آبنہ ہرموز سے متعلق ایرانی صلاحیتوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، ایران کی حملہ آور صلاحیتوں کو ختم کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے ایران کے ساتھ معاہدہ اب بھی ممکن ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ آبنہ ہرموز میں اتحادیوں کے تحفظ کا معاوضہ چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آبنہ ہرموز سے متعلق ایرانی صلاحیتوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان کی جانب سے یہ خوشائند بات بھی کی گئی کہ میرا خیال ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ اب بھی ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ آبنہ ہرموز میں اتحادیوں کے تحفظ کا معاوضہ چاہتے ہیں۔ آبنہ ہرموز سے متعلق ایرانی صلاحیتوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، ایران کی حملہ آور صلاحیتوں کو ختم کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے ایران کے ساتھ معاہدہ اب بھی ممکن ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ آبنہ ہرموز میں اتحادیوں کے تحفظ کا معاوضہ چاہتے ہیں۔ اتحادیوں کے تحفظ کے معاوضہ مانگنے کی بات کر رہے ہیں امریکی صدر، اور ان کی جانب سے اس سے پہلے بھی یہ گفتگو کی گئی تھی کہ 20% ہر کارگو انہیں پے کرے گا۔ یہ معاوضہ رکھا گیا امریکی صدر کی جانب سے، اور اب بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ آبنہ ہرموز میں اتحادیوں کے تحفظ کا معاوضہ چاہتے ہیں۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ میرا خیال ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ اب بھی ممکن ہے۔ اس سے پہلے فاکس نیوز کو انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا جسے ایران نے توڑ دیا ہے، اب ہم آبنہ ہرموز کی سیکیورٹی ہم دیں گے، اس کے لیے امریکہ کو معاوضہ ملنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 90% امکان ہے کہ مشتبہ خامنہ زندہ نہیں ہے۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ ایران کے خلاف ناکہ بندی دوبارہ نافذ کی جا رہی ہے۔ آبنہ ہرموز سے گزرنے والے تمام تجارتی کارگو پر 20% فیس عائد کر دی گئی ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ کو اب آبنہ ہرموز کے محافظ کے نام سے جانا جائے گا۔ آبنہ ہرموز کھلی ہے اور کھلی رہے گی۔ خلیجی خطے میں کشیدگی میں پھر اضافہ ہونے لگا ہے۔ امریکہ نے ایران کے خلاف مسلسل تیسری رات حملے شروع کر دیے۔ بندر عباس، قشم اور جزیرہ کیش میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ایرانی سرکاری ٹی وی نے یہ رپورٹ کیا، جبکہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق صدر ٹرمپ کی ہدایت پر ایران کے خلاف حملوں کا آغاز کر دیا ہے۔ خلیجی خطے میں کشیدہ ہوتی صورتحال، امریکہ نے ایران کے خلاف مسلسل تیسری رات حملے شروع کر دیے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی نے رپورٹ کیا ہے کہ بندر عباس، قشم اور جزیرہ کیش میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق صدر ٹرمپ کی ہدایت پر ایران کے خلاف حملوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ بندر عباس، قشم اور جزیرہ کیش میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ایرانی فوج کا امریکی جہاز پر کروز میزائل حملے کا دعویٰ، دشمن امریکی جہاز کو کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی فوج کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کویت میں موجود امریکی فوجی تنصیبات کو بھی ڈرون سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی نے فوجی بیان نشر کر دیا۔ ایرانی فوج کے مطابق جارحیت کے جواب میں دفاعی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ امریکی حملوں کے جواب میں رد عمل کی شدت بڑھانے کا بھی اشارہ۔ ایرانی فوج کا امریکی جہاز پر کروز میزائل حملے کا دعویٰ، ایرانی فوج نے کہا کہ دشمن امریکی جہاز کو کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ کویت میں موجود امریکی فوجی تنصیبات کو بھی ڈرون سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی نے فوجی بیان نشر کر دیا۔ ایرانی فوج کے مطابق جارحیت کے جواب میں دفاعی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ امریکی حملوں کے جواب میں رد عمل کی شدت بڑھانے کا اشارہ۔ آبنہ ہرموز کے انتظام میں امریکی مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران سے اجازت کے بغیر آبنہ ہرموز میں آمد و رفت کے سنگین نتائج ہوں گے، ایرانی فوج نے واضح کر دیا۔ ایرانی افواج کی مشترکہ کمانڈ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے خطے کے ممالک کو بھی خبردار کر دیا کہ امریکہ سے کوئی بھی تعاون ایران کے خلاف جنگ میں شمولیت تصور ہوگا۔ جنگ کا دائرہ وسیع ہوا تو اثرات خطے کے ممالک تک پہنچیں گے اور اس کا ذمہ دار امریکہ ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی صدر کے بیان کی حمایت کر دی۔ کہتے ہیں صدر ٹرمپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آبنہ ہرموز میں تجارتی جہازوں کو تحفظ فراہم کرنے پر معاوضہ ملنا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر بیان میں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران ہمیشہ سے آبنہ ہرموز کا محافظ رہا ہے اور مستقبل میں بھی رہے گا، لیکن 20% فیس بہت زیادہ ہے، ایران مناسب معاوضہ وصول کرے گا۔ امریکی صدر کی جانب سے ایران کی دوبارہ ناکہ بندی کا اعلان کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ امریکی اور برطانوی خام تیل کی قیمتیں 7% سے زائد بڑھ گئی ہیں۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں امریکی خام تیل $76 اور برطانوی خام تیل $81 فی بیرل پر فروخت ہو رہا ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے ایران کی دوبارہ ناکہ بندی کے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ہوا ہے۔ امریکی اور برطانوی خام تیل کی قیمتیں 7% سے زائد بڑھ گئیں۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں امریکی خام تیل $76 اور برطانوی خام تیل $81 فی بیرل پر فروخت ہو رہا ہے۔
بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن شابان پوری قوت سے جاری، مزید 8 خوارج کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 79 تک پہنچ گئی۔ 5 جولائی سے اب تک 117 دہشت گرد انجام کو پہنچ چکے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن شابان پوری قوت سے جاری ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج، FC اور پولیس کے مشترکہ آپریشن میں خوارج دہشت گردوں کو فضائی اور زمینی کارروائیوں میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تازہ کارروائیوں میں مزید 8 خوارج کو جہنم واصل کیا گیا ہے۔ ایک کارروائی میں 5 اور دوسری کارروائی میں 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ مؤثر کارروائیوں کے نتیجے میں خارجی دہشت گرد اپنی کمی گاہیں چھوڑ کر فرار ہو رہے ہیں۔ دہشت گردوں کی کمی گاہوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشن شابان جاری رہے گا۔ بلوچستان میں خزدار کے علاقے زیدی میں دہشت گردوں کا حملہ ناکام بناتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے سپاہی تحسین کو پوری قوم کا سلام۔ 5 دہشت گردوں کو انجام تک پہنچانے والے بہادر سپوت کی نماز جنازہ آبائی علاقے میں ادا کر دی گئی۔ شہید کے والد کا صبر، حوصلہ اور جذبہ حب الوطنی مثالی۔ بیٹے کی شہادت پر پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگا کر وطن سے محبت کا عملی ثبوت پیش کیا۔ کوہاٹ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ بچے کی ولادت کی خوشیاں غم میں بدل گئیں۔ مبارکباد کے لیے جمع لوگوں پر مکان کی چھت گر گئی۔ واقعے میں 10 افراد جاں بحق اور 11 زخمی ہو گئے۔ 2 کو تشویشناک حالت میں پشاور ریفر کر دیا گیا ہے۔ DHQ اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ حکام کے مطابق ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ ملبے تلے دبے تمام افراد کو نکال لیا گیا ہے۔ کوہاٹ میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ بچے کی ولادت کی خوشیاں غم میں بدل گئیں۔ مبارکباد کے لیے جمع لوگوں پر مکان کی چھت گر گئی۔ واقعے میں 10 افراد جاں بحق اور 11 زخمی ہو گئے۔ 2 کو تشویشناک حالت میں پشاور ریفر کر دیا گیا۔ DHQ اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ حکام کے مطابق ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ ملبے تلے دبے تمام افراد کو نکال لیا گیا ہے۔ بلوچستان میں 5 مزدوروں کا بہیمانہ قتل، ورثاء اپنے پیاروں کی میتوں کے منتظر۔ گھروں میں کوہرام، جاں بحق ہونے والوں میں 2 مزدوروں کا تعلق رحیم یار خان کے علاقے خانپور، 1 کا تعلق نارووال اور 2 کا تعلق پسرور سے ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ بلوچستان میں مزدوروں کا قتل، دہشت گردوں نے باپ سے اس کا جگر گوشہ چھین لیا اور کہیں گھر کا واحد کفیل ابدی نیند ہو گیا۔ خانپور سے تعلق رکھنے والے مقتول بلال غنی کا والد غم سے نڈال ہے۔ 3 سال کی بیٹی باپ کی راہ تک رہی ہے۔ میرے بیٹے کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے بیٹے کے ساتھ بہت ظلم ہو گیا صاحب، میں کبھی 40,000 مانگتے، کبھی 60,000 مانگتے۔ میرے بیٹے کی ادھر لحاظ آنی چاہیے، میرے ساتھ ظلم ہوا، میرے ساتھ تامن ہونا چاہیے۔ نارووال سے تعلق رکھنے والا 18 سال کا محسن بھی شہداء میں شامل ہے۔ محسن گھر والوں کا سب سے بڑا بیٹا تھا، 18 سال ابھی عمر تھی، تو گھر والوں کی مالی حالات کی وجہ سے ہم نے اسے روزگار کے سلسلے میں ادھر بلوچستان بھیجا تھا۔ ابھی 15-20 دن پہلے ادھر سے گیا ہے، تو کل ہمیں 1 بجے کے بعد اطلاع ملی ہے کہ ادھر جو ہے نا دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید کر دیا گیا ہے۔ محسن علی 7 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ محسن میرا بیٹا ہے تو بڑا ہے وہ، ٹھیک ہے نا، کو سمجھ لو کہ کام سیکھنے واسطے گیا ہے، لیکن انہوں اجے تک مہینہ بھی نہیں ہویا گئے دے نوں، تے میری مہربانی ہے تہاڈی، میری جلد تو جلد لاہ جڑی ہے نا میرے تک پہنچا دیو۔ میرا بیٹا ہی بڑا ہی سب تو، میں مزدوری واسطے بھیجیا ہی، میرے گھر دا سربراہ رہی، سلسلہ کار دا چلاندا ہی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے، میں اس واسطے تو نہیں بھیجیا کہ مزدور انہوں دشمن مار دین، اودے تے حملہ کر دین۔ جاں بحق ہونے والے دیگر مزدوروں میں پسرور کے حسن، قدیر اور محمد بلال کا تعلق خانپور سے ہے۔ میاں محمد شفیق، سما، نارووال۔